السلام علیکم دوستو۔ برمودا ٹرائی اینگل، ڈریگن ٹرائی اینگل اور دجال میں کچھ حد تک مشترک خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ دجال کے متعلق ہمیں صرف مذہب سے ہی پتہ چلتا ہے، اس لیے ہم پہلے دونوں تکونوں کی مشترک چیزوں کا ذکر کریں گے اور پھر اس پر اسلامی نقطۂ ذکر بیان کریں گے۔ برمودا تکون گزشتہ کئی دہائیوں سے انسانوں کے لیے ایک راز بنی ہوئی ہے۔ بحیرہ اوقیانوس میں واقع امریکہ کے شہر میامی سے جزیرہ پورٹو اور جزیرہ برمودا کے درمیان اس وسیع علاقے میں کئی واقعات پیش آئے ہیں، جن میں 8000 سے زیادہ افراد گم ہو گئے اور آج تک نہیں ملے۔ 1945 میں جب فلوریڈا سے اڑنے والے 5 جہاز کہیں غائب ہوئے تو تب یہ ٹرائی اینگل منظر عام پر لائی گئی۔ ان جہازوں کو بہت تلاش کیا گیا مگر کہیں سراغ نہ مل سکا۔ آخر جب ایسے بہت سے واقعات رونما ہوتے رہے جن میں ہوائی جہاز اور کشتیاں فلوریڈا اور میامی کے سمندر سے گزرتی ہوئی کہیں غائب ہو جاتی تو ان واقعات کا رخ برمودا ٹرائی اینگل کی طرف موڑا جانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسی مصنوعی اور خود ساختہ تکون وجود میں لائی گئی جو انسان اور انسانیت کے لیے ایک راز رہ سکے، اور جب وقت کی ضرورت ہو تو اس جگہ سے کچھ ظاہر کر کے لوگوں کے اذہان پر قابو پایا جا سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ ہمارا نجات دہندہ دنیا کو بچانے والا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا مالک یعنی دجال آ گیا ہے۔ شیطانی مثلث، جسے اجداء مثلث بھی کہتے ہیں، دراصل برمودا ٹرائی اینگل کی طرح کا ایک پراسرار مقام ہے جو بحر الکاہل میں جاپان اور فلپائن کے نزدیک واقع ہے۔ یہ جاپان کے ساحلی شہر یوکوہاما، ماریانا جزائر اور فلپائن کے جزیرے گوام کے درمیان واقع ہے۔ اس سمندر کو جاپانی لوگ مانوامی کہتے ہیں، جس کے معنی شیطان کا سمندر ہے۔ برمودا تکون اور شیطانی سمندر پر تحقیق کرنے والوں میں ایک بڑا مشہور نام چارلس بالٹز کا ہے۔ وہ اپنی کتاب دی ڈریگن ٹرائی اینگل میں لکھتے ہیں کہ 1952 تا 1954 جاپان نے اپنے 5 بڑے فوجی جہاز اس علاقے میں کھوئے۔ افراد کی تعداد 700 سے اوپر ہے۔ اس مہمہ کا راز جاننے کے لیے جاپانی حکومت نے ایک جہاز پر 100 سے زائد سائنسدانوں کو سوار کیا، لیکن شیطانی سمندر کا معمہ حل کرنے والے خود معمہ بن گئے۔ اس کے بعد جاپان نے اس علاقے کو خطرناک علاقہ قرار دے دیا۔ یہ علاقہ بہت خطرناک ہے اور ادھر ہی سے دجال کا ظہور ہوگا۔ بحر الکاہل کے شیطانی سمندر اور بحیرہ اوقیانوس کے برمودا ٹرائی اینگل میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے، جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے، اور یہ تعلق لازماً شیطانی ہے، رحمانی یا انسانی نہیں۔ مثلاً دنیا میں یہی 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں میں متعدد ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ انتہائی تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا جو سالوں پہلے غائب ہو چکے تھے۔ دونوں کے اندر ایسی مقناطیسی کشش یا برقی لہریں موجود ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو توڑ مروڑ کر کے نگل جاتی ہیں۔ دونوں کے درمیان اڑن تشتریاں اڑتی دیکھی گئی ہیں، جنہیں امریکہ میڈیا والے خلائی مخلوق کی سواری کہتے ہیں۔ امریکہ کا یہودی میڈیا ان کے متعلق سامنے آنے والے حقائق چھپاتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جرأت کی اور ان حقائق کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی تو انہیں قتل کر دیا گیا، جیسے ڈاکٹر مورس جیسوپ اور ڈاکٹر جیمس سی میکڈونلڈ کو صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ یہ دونوں اڑن تشتریوں کو کھوجتے ہوئے اصل حقائق جان گئے تھے۔ دونوں جگہوں کو عوام قدیم زمانے سے شیطان سے منسوب کرتے ہیں، اور یہاں ایسی قوتوں کی کارستانیوں کے قائل ہیں جو انسانیت کی خیرخواہ نہیں، لیکن ان کے گرد اسرار کے پردے آویزہ کر دیے گئے ہیں۔ وہ میڈیا جو بال کی کھال اور کھال کی کھال اتار دیتا ہے، وہ اس راز کو کیوں چھپا رہا ہے؟ دوستو، اب ان باتوں کی حقیقت سوائے مخبر صادق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کس سے پوچھی جائے؟ آئیے اب ان کی زبانی ان باتوں کی حقیقت جانتے ہیں جنہیں اس وقت کے کفار و مشرکین بھی صادق الامین کہا کرتے تھے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔
اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزائم قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سمندر کے سفر پر بحری جہاز میں روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں انہیں مہینہ بھر تک ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس بالوں والے جانور نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو اور کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھر قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کی عربوں پر غالب آ چکی ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا، کیا واقعہ ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے کہا، ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال پیدا ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ اس کی رہنے کی جگہ ایک بے آباد جزیرہ ہے۔ اس کے کارندے اسے لمحہ بالمحہ دنیا اور انسانوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس کو غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کو ہی اس کا اصل مقام کہا جائے۔ جہاں پر کوئی جانے کی جرت کرے تو اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ، میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، نہیں وہ مشرق میں ہے۔ اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دو جگہ ہی ایسی ہیں جنہیں مغرب کی عیسائی بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ مانتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے۔ مشرق بعید میں بحر الکاہل کے غیر آباد اور ویران جزائر آتے ہیں، ان کے ارد گرد کے خوفناک پانیوں کا نام ہی شیطانی سمندر رکھ دیا گیا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ شیطانی سمندر کا نام مغرب اور خصوصاً عیسائیوں نے کیوں دیا؟ اگر مسلمان یہ نام رکھتے تو بات سمجھ میں آنا آسان بھی تھی۔ خیر، یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں۔ فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی برمودا ٹرائی اینگل کا تعلق دجال سے ہے۔ دوستو، حدیث کے الفاظ دوبارہ پڑھیے، دجال مشرق میں ہے، زمین چونکہ گول ہے، اس لیے اگر مبہم طور پر ہم مشرق کی طرف اشارہ کریں تو وہ اس کی گولائی کی وجہ سے مغرب تک پہنچے گا، مگر یہ ایک مبہم تعویل ہے۔ اس سے آگے مضبوط تعویل مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے دجال بحر الکاہل کی ان بے آباد ویران جزائر میں تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔
مگر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا وہ شیطانی سمندر سے شیطانی تکون تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کے نقطۂ عروج کو پہنچنے والی ہے۔ دوستو ویسے تو قرب قیامت میں دجال کے منظر عام پر آ جانے پر کافی نشانیاں ہیں، جو انشاءاللہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا، لیکن جہاں تک صحیح مسلم کی اس حدیث میں موجود وہ سوالات جو دجال نے اس لیے کیے تھے کیونکہ اسے پتہ تھا کہ جب یہ 3 نشانیاں بھی پوری ہو جائیں گی تو اسے دنیا کے سامنے آنے کی مکمل اجازت مل جائے گی۔ سوال نمبر 1 میں بیسان کے نخلستان کا پوچھا گیا تھا اور اس نخلستان پر موجود درختوں کے پھلوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ بیسان دراصل فلسطین کا علاقہ ہے جہاں دجالی ریاست اسرائیل کا قبضہ ہے، اور اب وہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا، اور یوں دجال کے سامنے آنے کی یہ بہت اہم نشانی اور علامت پوری ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 2 میں تبریہ کی جھیل کا پوچھا گیا تھا۔ جہاں تک بات ہے بحیرہ تبریہ کی تو اس پر بھی اسرائیل کا ہی قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بہت تیزی سے خشک ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح پاکستان میں مشہور ترین دریاؤں کا پانی انڈیا کی دشمنی اور چالاکی سے سوکھ رہا ہے اور کم ہو رہا ہے، تبریہ کا پانی بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں اور موجودہ حالات کی روشنی میں دیکھ لیں، یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دجال کے دوسرے سوال والی نشانی بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 3 میں زغر کے چشمے کا پوچھا گیا تھا۔ زغر حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زغر۔ بڑی صاحبزادی کو وفات کے بعد جہاں دفن کیا گیا تو قریب ہی ایک چشمہ تھا جو ان کے نام سے منسوب ہو کر مشہور ہوا۔ اسی طرح چھوٹی صاحبزادی کی وفات کے بعد ان کی تدفین بھی ایک چشمے کے قریب ہوئی اور یہ چشمہ زغر کے چشمے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی دجالی ریاست اسرائیل میں ہی واقع ہے، اور اس کا پانی بھی پوری طرح خشک ہوتے ہی دجال کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ دوستو ویسے بھی ایک دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کسی بات پر غضبناک ہو کر نکلے گا اور منظر عام پر آ جائے گا۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ وقت اور مستقبل قریب میں جہاں یہ پانی خشک ہوتا رہے گا تو اللہ پاک کی طرف سے کچھ ایسے اسباب اور حالات و واقعات ضرور رونما ہوں گے جس پر دجال کو سخت تشویش اور غصہ ہوگا، اور وہ خروج کر جائے گا اور سامنے آ جائے گا۔ اب وہ ایسی کیا بات یا باتیں ہوں گی، واقعات ہوں گے، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھ آتا ہے کہ وہ دجالی ریاست اسرائیل، دجالی چمچوں یعنی صہیونیوں اور یہودیوں، دجال پرست عیسائیوں، دیگر غیر مسلم مذاہب کے دجالی چیلوں کے خلاف ہی کچھ ہوگا، تبھی وہ اتنا غصے میں آ جائے گا۔ دوستو اللہ پاک اس عظیم ترین فتنے سے ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔